الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ This program of ours is live every Monday and Tuesday, 7 o'clock till 8 o'clock in the evening, and then it's repeated at different intervals. شام کو منڈے اور ٹیوزڈے 7 بجے سے 8 بجے تک یہ پروگرام لائیو ہوا کرتا ہے، اور انداز آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابتدا میں مختصر کسی موضوع کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے سوالات یا کوئی تبصرہ یا کسی چیز کو، آپ کسی بات کو باقی سامعین ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری طرف سے جواب یا کوئی تبصرہ، اور اسکرین کے اوپر آپ کو اسٹوڈیو کا نمبر نظر آ رہا ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ اسٹوڈیو کے اندر فون کر سکتے ہیں، ہم بھی آپ کی بات سنیں گے، اور باقی جتنے بھی ہمارے سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سن سکیں گے۔ So the format, as you are well aware by now, is that we have a short talk on a specific topic, and then it's questions from yourselves, any observations, anything that you would like to speak about, to share with other people. And then there's answers from our side, any advice, any reply to the question, etc. And you'll notice the number on the screen. You can phone the studio, and then we will hear you, and so will the rest of the listeners and the viewers. ایسا کرتے ہیں، ایک آدھ کال لے لیتے ہیں شروع ہی کے اندر، اور پھر اس کے بعد آگے بات چلائیں گے، موضوع کے اوپر جو بات کرنی ہے اس موضوع کے اوپر بات چیت کر لیں گے، لیکن ابتدا میں ایک آدھ کال بھی لے لیتے ہیں۔ کالز کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے بیٹے کو آٹزم ہے، وہ اسپیشل کیئر میں رہتا ہے، اور میری بیٹی فاسٹر کیئر میں رہتی ہے، اور میں اکیلی ہوں، وہاں بچوں سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن وہ سوشل ورکر والے اجازت نہیں دیتے کہ بچوں سے ملے، اور کوئی دعا مجھے دیں صورت پڑھنے کے لیے کہ بچے میرے واپس آ جائیں، اسلام مذہب کے اندر رہیں۔ جی، کون آپ کو اجازت نہیں دیتا؟ آپ نے کہا، میں نے سنا نہیں۔ سوشل ورکر اجازت نہیں مجھے دیتے کہ بچوں سے ملیں یا ان سے بات کریں۔ ٹھیک ٹھیک، تو آپ نے میرے ہسبینڈ تشدد کرتے تھے بہت، وہ اس وجہ سے بچے فاسٹر کیئر اور اسپیشل کیئر میں چلے گئے۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں اور دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کچھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ موضوع کے اوپر مختصر بات کریں گے، اس دوران اگر کالز بھی آئیں تو ان کالز کو بھی لیتے رہیں گے، کیونکہ اگلے ہفتے چند ایک دو جو پروگرام ہوں گے اس میں حاضر نہیں ہوں گا۔ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ فلسطین الاقصی کا جانے کا، ہم بہت سارے ساتھی ہیں فیملیوں کے ساتھ بھی جا رہے ہیں، تو چند پروگرام میں نہیں ہوں گے، اس لیے جتنا ہو سکے گا اس پروگرام میں آپ کو موقع دیں گے سوالات جوابات کا۔ موضوع ذہن کے اندر یہ آ رہا تھا، اوور دا ویکینڈ میں گیا ایک فنکشن اور وہاں جلسہ پورا ہوا، اور جلسہ اس لیے کہ ایک بچے نے قرآن کریم حفظ کیا۔ The topic I want to be speaking about is regarding حفظ of Quran Kareem, because over the weekend I went to a certain function and a youngster had completed حفظ of the whole Quran Kareem. So in happiness of that, there was a whole function, there was a gathering, a jalsa. And there's a specific 1-2 points that I'd like to speak about, to share with everybody, تاکہ ہمارے باقی جتنے بھی ناظرین سامعین ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ کچھ کالز آئی ہوئے ہیں، کالز بھی لیتے جائیں گے، جیسے میں نے عرض کیا ان کا بھی حق ہے۔ کالز کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میں آپ کا ایک پرسنل نمبر لینا چاہتی ہوں، بہت ضروری بات ہے، آن لائن نہیں کر سکتی میں۔ اچھا، مسجد کا نمبر ہم آپ کو دے دیں گے، کیونکہ پرسنل نمبر ہم کسی کو دے نہیں سکتے۔ مسجد جو ہے اس کا نمبر تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ وہ دے دیں گے، اور مسجد کی جو لائن ہے وہ جنرل لائن ہے۔ عشاء کے بعد عام طور پر ہم کچھ علماء ساتھی وہاں بیٹھتے ہیں، تو آپ وہاں فون کر کے جو بھی مسئلہ مسائل جو آن ایئر نہیں پوچھ سکتے وہاں کانفیڈنس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ تو مسجد کا لائن، جی ہاں، تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد وہ نمبر دے دیں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ کال کروں یا رہنے دو نہیں، کال؟ آپ کو کال کرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ میں تھوڑی دیر تک وہ نمبر دے دوں گا انشاءاللہ، آپ پھر وہ لکھ سکتے ہیں۔ اوکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اوور دا ویکینڈ ایک بچہ تقریباً 13-14 سال اس کی عمر، اور اس نے پورا قرآن کریم حفظ کیا، اور وہاں ان لوگوں نے بڑے پیار سے مجھے بلایا۔ مہینہ ڈیڑھ پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس طرح ہم فنکشن کرنا چاہتے ہیں، آپ کب اویلیبل ہیں، when are you available so that we'd like to call you to our masjid۔ اور انہوں نے پورا جو جلسہ تھا، جلسے کے بعد کھانے پینے کا انتظام کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو گھر والے ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہیں، ان کو اس پر بڑی ہی خوشی ہوتی ہے۔ The family are very very pleased، اور of course you should be، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ it's a great achievement۔ یہ بڑی، اللہ رب العزت نے جب اس کے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کر دیا، اس بچے نے اس کے اوپر کتنی محنت کی ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے، اور پھر یہ بات ہم بھول جاتے ہیں بہت سارے لوگ کہ اس بچے نے تو بڑی محنت کی ہے، لیکن اس کے استاذ نے، یا جو مختلف استاذ ہوتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر محنت کی ہے، کیونکہ ان کا آنا، پھر قرآن کریم کے سبق کو سننا، دور کو سننا، سبق سے پارہ کا سننا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر ان کے والدین کی اس کے اندر بڑی محنت ہوتی ہے کہ بیٹے یا بیٹی کو بھیجنا مدرسہ یا مسجد یا اسکول جہاں بھی بھیج رہی ہیں، ان کو بھیجنا، جو مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں یا مدرسے کے ذمہ دار جو چلا رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ استاذوں کو مقرر کرنا، ان کی جو خدمت ہے وہ پورے طریقے سے ادا کرنا، مسجد کو یا مدرسے کو بہترین ماحول کے طور پر رکھنا۔ تو ایک بچے کے، اور پھر وہاں جو باقی بچے ہوتے ہیں ان کا انکریجمنٹ رکھنا، فیملی والے جو ہوتے ہیں اس بچے کے، صرف اس کے والدین یا اس کے دادا دادی، نانا نانی یا اس کے بھائی بہن صرف نہیں، بلکہ جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے ان کی بڑی سپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر۔ So bringing up one child, it takes a whole village
lots and lots of people's input needs to be there for this child to excel academically. اس بچے کی تربیت کے اندر اور تعلیم کے اندر اور اس کے اچھے اخلاق کے اندر اور اس کے اچیومنٹ کے اندر صرف اس بچے ہی کی محنت نہیں ہوتی، بلکہ والدین کی بھی محنت ہوتی ہے. پورے جو فیملی ہے، اس کے بھائی بہن، اس کے رشتہ دار جو ہے، ان کی جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، وہ بھی عام طور پر اس کو اچھے الفاظ کے اندر بیٹا یا بیٹی آپ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، یہ جو آپ قرآن کریم حفظ کریں گے، بھائی بیٹا کتنے پارے ہو گئے؟ 12 پارے ہو گئے. بیٹا اب کتنے پارے ہو گئے؟ اب میرے 18 پارے ہو گئے. اب بیٹا بیٹی کتنے پارے ہو گئے؟ تو ان کی یہ چند الفاظ جو ہوتے ہیں نا، بعض اوقات sometimes the few words of encouragement they hold great value. اس کی بڑی ہی قیمت ہوتی ہے اور بڑا ہی اثر پڑتا ہے ان بچوں کے اوپر. بچے جب آتے ہیں آپ کے گھر کے اندر اور آپ ان کو کہتے ہیں بیٹا بیٹی آپ مدرسے میں یا مسجد میں کیا کر رہے ہیں، what are you doing over there، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مدرسے کے اندر حفظ کر رہے ہیں، یا مدرسے کے اندر میں نے اتنی کتابیں جو پڑھی ہیں. تو آپ جو کہتے ہیں بیٹا یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، what you are doing is really good. اس طرح بیٹا کرتے رہو، یہی آپ کو کام آئے گا آخرت کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی. تو ایک آدمی نے ان کو کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے، تو ان کا دل اور مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو تعلیمی سفر ہوتا ہے، this journey of knowledge، اس کے اندر بعض اوقات اوپر بھی جانا پڑتا ہے، نیچے بھی آنا پڑتا ہے، لائک رولر کوسٹر. کیا مطلب؟ بعض اوقات مشکلات آتی ہیں، وہ سیکھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، بعض اوقات طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے، دوسروں کو دیکھ رہے ہیں یہ کھیل رہے ہیں، میں ادھر پڑھ رہا ہوں. تو ایک بچے کی اصل بات پر واپس آؤں، ایک بچے کی تعلیمی کسی لحاظ سے وہ جب پروگریس کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کے والدین، ان کے فیملی، پھر نمبر 3 اس کے ایکسٹینڈڈ فیملی کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. پھر آگے جاؤ مدرسے کے اندر ان کے استاذ کا، جو وہاں کے مسجد کے جو ذمہ دار ہے ان کا، حتیٰ کہ مسجد کے اندر باقی جس انداز کے اندر بھی کوئی کام کرے، وہاں جو مسجد کے اندر صفائی کرتے ہیں ان کا بھی، اگر وہ مسجد کی صفائی نہ رکھتے اور اس کو صحیح طریقے سے نہ رکھتے، لائٹیں کام نہ کرتی، گرم پانی نہ ہوتا، ٹوائلٹیں کام نہیں، تو یہ بچے نہیں جا سکتے. تو اس لیے ان تمام لوگوں کا اس کے اندر بڑا ہی حصہ ہوتا ہے. They all have a great contribution in the academic achievement of one child. اب آؤ دوسری بات کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ بچہ وہ حفظ کر لیتا ہے یا کسی طریقے سے دینی یا دنیاوی طور پر اس نے کوئی اچیومنٹ حاصل کی، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور خوشی ہونی بھی چاہیے. لیکن اگلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ادھر تو بڑی ہی خوشی کا انہوں نے اظہار کیا اور کرنا چاہیے بھی. They showed their appreciation of this great achievement. انہوں نے مسجد کے اندر بڑا ہی جلسہ کیا اور جلسے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، پھر اس کے بعد نعت ہوئی، نظم ہوئی، اور اس کے بعد پھر بیان ہوا، گھنٹہ پونا گھنٹہ جو ہے وہ بیان ہوا وہاں. اس کے بعد پھر انہوں نے بچے سے جو آخری اس کا سبق تھا قرآن کریم کا، استاذ کو ادھر بٹھایا اور سب کے سامنے قرآن کریم کی جو آیتیں آخری جو ہیں، آخری اس کا جو سبق ہے وہ اس نے تلاوت کی. سب پورے مسجد جو ہے، بڑی مسجد تھی، وہ بھری ہوئی تھی، سب ینگسٹر دیکھ رہے تھے. اور پھر اس کے بعد دعا ہوئی، کیونکہ قرآن کریم کے اختتام پر دعا کرنی چاہیے، وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر اس بچے کے سر کے اوپر دستار بندی امامہ کے طور پر وہ باندھی جاتی ہے، اور سب ینگسٹر جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے. دس از اے فینٹاسٹک ایکسپیرئنس. یہ بڑے ہی تجربہ ہے ان تمام ینگسٹروں کے لیے کہ جن کی زندگی کے 20 سال ہو جاتے ہیں اور انہوں نے اس قسم کی چیز کبھی دیکھی نہیں ہے کہ حفظ قرآن کے اوپر بھی اتنا بڑا مجمع. یہ ضرور ان ینگسٹروں نے سنا ہوگا کہ ڈگری سے گریجویشن ہوئی، چاہے وہ BA عام ڈگری ہو
یا MA ہو یا PhD ہو، ڈگری سے جب ان کی گریجویشن ہوتی ہے، وہاں سے فراغت ہوتی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ بڑا کالا جبہ جیسے پہنایا جاتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے، اور ان کو اسپیشل وہ کیپ ہوتی ہے، اس کے اسپیشل نام وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا کرتے ہیں کہ وہ پوری سیریمنی ہوتی ہے، اور جو پھر وائس چانسلر ہوتے ہیں یا جو چانسلر ہوتا ہے یونیورسٹی کا یا جو پرنسپل ہوتے ہیں، وہ آ کر اپنے پورے گیدرنگ کے اندر وہ جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور وہاں فوٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں، سب کچھ ایک قسم کی بڑی سیریمنی ہوتی ہے۔ اور اس تمام سیریمنی کو دیکھنے کے لیے پوری فیملی جو ہوتی ہے وہ جاتی ہیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی آج ان کی گریجویشن ہے یونیورسٹی سے، ان کی فراغت ہے، بڑی ہی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پر میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں یہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ ہمارے جب دینی حلقے کے اندر ہمارے ینگسٹر جب وہ گریجویٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، تو ہم اتنی بڑی اس کی اپریسیشن، اتنی بڑی خوشی کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ پہلے زمانے کے اندر کئی سال پہلے، 10 سال 20 سال پہلے، ہم دیکھا کرتے تھے کہ جب بچہ ناظرہ قرآن کریم ختم کرتا تو ان کے والدین جو ہیں جتنے بھی مدرسے کے اندر بچے ہوتے ان تمام کی دعوت کرتے۔ آج کل جیسے یہ کیٹرز ہیں، اس طرح کے کیٹرز تو تھے نہیں، آج کل تو کیٹرز ہوتے ہیں، آپ ان کو فون کر دیتے ہیں، وہ ایک دیگ چاول پکا کر آپ کو پہنچا دیں گے، سالن آپ کو پہنچا دیں گے، ایک فون کال کیا، قیمت ان سے طے کر دی، اور وہ آپ کو پوری ستھری روٹیوں کی پہنچا دیں گے۔ اگر چاہیے تو وہ سٹارٹر کے طور پر چکنز کے وہ جو لیگز وغیرہ ہوتے ہیں پورے جتنے آپ کو مرضی ہے، 100 بندے کے لیے، 150 بندے کے لیے، بلکہ یہ شادیوں کے اندر کیٹرز جو ہیں وہ 500 آدمیوں کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں کیٹرز تو نہیں تھے، 20 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، 15 سال پہلے کی۔ تو کیا ہوتا، گھر کے اندر جی ہانڈی پکتی، آپ جو ہے سالن پکانا نیکسٹ ڈور والے کو یا ان کی بہن کو، مامی کو، ماسی کو، کسی کو، آپ چاول پکائیں گے، آپ روٹی بنائیں گے، یہ، اور پورے گھرانے کے اندر یہ ہوتا کہ بھائی دعوت ہوگی، بیٹے نے قرآن کریم کو ناظرہ ختم کیا ہے۔ بلکہ مجھے تو یہاں تک یاد ہے کہ اگر وہ قاعدہ ختم کرتے، الفابیٹ قاعدہ جو ہے وہ ختم کرتے، تو کم از کم گھر والے ایک ہانڈی چاول کی بھیج دیتے اور کہتے کہ آپ کی کلاس والے اس کو کھا لیں۔ تو جتنے بھی بچے ہوتے وہ انتظار کرتے کہ اب قاعدہ کس کا ختم ہونے والا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کھانا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اپریسیشن سب بچوں کے اندر تھا کہ بھائی ہمیں پہنچنا ہے، تاکہ ایک قسم کی اکٹ ہو جائے، ایک قسم کی سیریمنی ہو جائے۔ تو قاعدہ کے اوپر یہ کرتے، جب وہ 5 پارہ ختم کرتے تو سیلیبریشن ہوتی، اور جب وہ 10 پارے ختم کرتے یا 15 پارے ختم قرآن کریم کے کرتے تو ایک قسم کی سیلیبریشن ہوتی، تو دین کا احترام ان کے دل کے اندر آتا۔ تو بچپن سے بچے دیکھتے رہتے اور انتظار کرتے رہتے، اور کوشش کرتے کہ میرا قاعدہ کب ختم ہوگا، قاعدہ ختم ہو، اب میرے 5 پارے کب ختم ہوں گے، اب 10 پارے کب ختم ہوں گے، اس موقع کا انتظار کرتے۔ اب قرآن کریم ناظرہ کب ختم ہوگا، بھائی فلاں کتابیں میں نے شروع کی ہیں، جب یہ سال میرا پورا ہوگا۔ تو اس انداز کے اندر بچوں کے اندر ایک قسم کی ہلچل مچتی، کیونکہ میرا تو تعلق ہی تعلیمی سلسلے سے ہے، مدرسے سے بھی اور جو حکومتی اسکول ہے اس کے ساتھ بھی، اور دونوں جگہ میں دیکھتا ہوں، دونوں جگہوں کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ جو اسکولوں کے اندر انداز ہے کہ وہاں جب بچہ تھوڑی سی اچیومنٹ ہوتی ہے تو اس کو پوری اسمبلی کے اندر سرٹیفکیٹ ایوارڈ دیا جاتا ہے، اور بہت اچھا کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن یہی چیز جو ہے ہم نے دین کے اندر، ہم اس کے اندر کمی کر رہے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آ کر اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی بات اس لیے میں
کرنا چاہتا ہوں تاکہ والدین کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دوں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف ترغیب بھی دیں اور ان کو اپریشیٹ بھی کریں تاکہ دین کی محبت اور دین کا پیار ان کے دلوں کے اندر آتا رہے۔ ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں فی الحال۔